اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات سے یہ عہد لیا، اور صرف عہد لینے پر بس نہیں کی، بلکہ فرمایا اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کہ کیا تم اقرار اور اعتراف کرتے ہو، میرے اس وعدے پر پکے ہو؟ سب نے بیک زبان کہا قالوا اقررنا۔ اللہ نے فرمایا فاشہدوا وانا معکم من الشاہدین۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر تم بھی گواہ رہو، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس عہد کو پورا بھی کروایا۔ معراج کے موقع پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو بیت المقدس میں جمع کیا گیا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ سے اٹھا کر رات کی تاریکی میں بیت المقدس تک کا سفر کروا کر ان انبیاء کو انتظار میں بٹھا کر اور آپ کو ان کا امام بنا کر ان سے اس عہد کی پاسداری کروائی ہے جو عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا، کہ انہوں نے آپ کی نبوت پر ایمان بھی لایا ہے، آپ کی مدد اور نصرت بھی کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ ہمارے ایمان کا جزو ہے۔ جس دل میں میرے آقا کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے خالی ہے۔ بے شک۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد کی ذات اسے والدین، اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر محبوب نہ ہو جاؤں۔ جب تک ہمارے دل میں آقا کی محبت اپنے والدین، اولاد اور ساری انسانیت سے بڑھ کر نہیں آئے گی، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہو سکتا۔ بے شک، بے شک۔ میرے بھائیوں، ہر مومن کو رسول اللہ سے محبت ہے، وہ اپنے محبت کا اظہار مختلف طور و طریق سے کرتا ہے۔ محبت کے اظہار کے طریقے مختلف ہیں۔ کسی نے نظم کی شکل میں آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کسی نے نثر کی شکل میں آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کسی نے اتباع سنت کی صورت میں آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کسی نے آپ کی تعلیمات کو پھیلا کر آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے، کسی نے آپ کے مشن اور کاز کو پوری دنیا میں پھیلانے کا جذبہ لے کر آپ سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ مسلم تو مسلم، غیر مسلم بھی آپ سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک ہندو شاعر جگن ناتھ آزاد کہتا ہے کہ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ تھا آج تخریب کی دنیا۔ وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پہ تھا آج تخریب کی دنیا۔ افلاطوں کی خرد، سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا،
کہ دفعتاً دنیا کے افق پر سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان حضرت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، خلافت راشدہ۔ میرے پیر و مرشد بانی دارالعلوم دیوبند قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان سجایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ محمد بھی، وہ احمد بھی، وہ حامد بھی، وہ محمود بھی، وہ حسن مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی، وہ علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ مجھے حشر کا ڈر کس لیے ہو قاسم، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں کوثر لٹایا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے، جنہوں نے ایک طویل عرصے تک روضہ رسول کے نیچے بیٹھ کر درس حدیث دیا، روضہ رسول کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ دمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر، وہ جذبہ بلالی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کہا، دیار یثرب میں گھومتا ہوں، نبی کی دہلیز چومتا ہوں، شراب عشق پی کر جھومتا ہوں، سلامت رہے پلانے والا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیوں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک ایسا پاکیزہ اور مقدس عنوان ہے، اور اتنا وسیع و عریض عنوان ہے کہ کوئی انسان اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکتا۔ جب رسول اللہ کی سیرت کو بیان کرنے پر آتا ہے، سب کچھ بیان کرنے کے بعد بالآخر بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو چکا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ہستی نہیں، کوئی ذات نہیں۔ اللہ نے آپ کو جو کتاب دی ہے وہ کتاب بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو جو جماعت دی ہے وہ جماعت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے آپ کو جو امت دی ہے وہ امت بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ اللہ نے امت کی بھی تعریف کی، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اللہ نے اس جماعت کی بھی تعریف کی ہے کہ جو جماعت میرے پیغمبر کو ملی ہے، جس جماعت کی تربیت میرے آقا نے 23 سالہ دور میں کی ہے، ایک ایک ہیرے کو تراشا ہے، ایک ایک صحابی کو کمال تک پہنچایا ہے۔ اور اس جماعت کی تعریف میں صرف قرآن نہیں بلکہ قرآن سے پہلی کتابیں تورات و انجیل بھی اس جماعت کی تعریف میں رطب اللسان ہیں، اس جماعت کی تعریفیں کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔
قرآن کریم اس جماعت کی حقانیت اور صداقت کو بیان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ کہیں انہیں اولئک هم المفلحون کہتا ہے، کہیں انہیں اولئک هم الراشدون کہتا ہے، کہیں انہیں اولئک هم المؤمنون حقا کہتا ہے، کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہتا ہے، کہیں السابقون الاولون من المہاجرین والانصار کہتا ہے، کہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر کہتا ہے، کہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کہتا ہے، کہیں قرآن کریم یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن کہتا ہے، کہیں قرآن کریم انہیں اولئک حزب اللہ کہہ کر اللہ کی جماعت کہتا ہے۔ پورا قرآن پڑھتے چلے جائیے، ایک ایک آیت اس جماعت صحابہ کی گواہی دے رہی ہے، جماعت صحابہ کو معیار حق قرار دے رہی ہے، اس جماعت صحابہ کی اتباع اور پیروی کا حکم دے رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کو رشد و ہدایت کے مینارے قرار دیتے ہیں۔ اصحابی کا نجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ کہ یہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان میں سے ہر ایک ہدایت کا تابندہ اور رخشندہ ستارہ ہے۔ وہ صحابی جس نے صرف زندگی میں ایک مرتبہ ایمان کی حالت میں میرے آقا کے چہرے پر نگاہ ڈالی ہے، اسے ایک لمحے کی صحبت میسر آئی ہے، اس کے بعد اسے زیارت کا موقع نہیں ملا ہے۔ آج اس صحابی کا ہم نام تک نہیں جانتے، اس صحابی کا مقام تک ہمیں معلوم نہیں، لیکن نبی کا صحابی وہ اللہ کا انتخاب ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، اللہ نے مجھے بھی چن لیا ہے، میرے لیے میرے صحابہ کو بھی چن لیا ہے۔ اس لیے یہ دامن نبوت کے ساتھ جو جماعت وابستہ ہوئی ہے یہ از خود نہیں آئی، بلکہ اللہ انہیں لے کر آیا ہے۔ کوئی فارس سے چل کر آیا ہے، کوئی روم سے چل کر آیا ہے، کوئی حبشہ سے چل کر آیا ہے، میرے نبی کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو چکا ہے۔ میرے نبی کے دامن رحمت سے اس نے رحمت کی تعلیمات کو سمیٹ لیا ہے، اور رحمت کی تعلیمات کو سمیٹنے کے بعد وہ پھر نبی کے کاز اور مشن کے لیے نکل پڑا ہے۔ وہ صرف مکہ اور مدینہ میں نہیں بیٹھا، آج اگر ہمیں پاکستان میں، ہندوستان میں اور افغانستان میں، پنجگور اور سکھر میں، کابل میں صحابہ کرام کی قبروں کے آثار ملتے ہیں، ان کی قبریں ہمیں نظر آتی ہیں، تو ذرا سوچ کر بتائیے گا کہ کیا وہ صحابہ کرام یہاں تجارت کے لیے آئے تھے؟ کیا یہاں وہ بال کمانے کے لیے آئے تھے؟ نہیں، بلکہ وہ اللہ کے رسول کے دیے ہوئے مشن کو، جو غلبہ حق تھا، جو دین حق کا غلبہ تھا، اسی دین کو پھیلانے کے لیے آئے تھے۔ وہی ہدایت کا پیغام لے کر ہم تک پہنچے تھے، پوری دنیا کے کوچے کوچے میں پھیل گئے تھے۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا ہے۔ آج میرے پاس اور آپ کے پاس اگر یہ ایمان اصلی شکل میں موجود ہے، اگر یہ قرآن اصلی شکل میں موجود ہے، اگر نبی کا فرمان اصلی شکل میں موجود ہے، آج 14 صدیاں سے زیادہ بیت جانے کے بعد بھی اگر اللہ کے رسول کی تعلیمات محفوظ ہیں تو یہ اس جماعت کا صدقہ ہے، یہ اس جماعت کی مرہون منت ہے کہ اس جماعت نے رسول اللہ کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نہ دن کو دیکھا، نہ رات کو دیکھا، نہ جنگل کو دیکھا، نہ صحرا کو دیکھا، نہ دریاؤں کو دیکھا۔ انہوں نے دریاؤں میں بھی گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے صحراؤں میں بھی گھوڑے دوڑا دیے۔ وہ دنیا کے کونے کونے تک اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، رسول اللہ کا پیغام لے کر پہنچے، اور اللہ نے اس جماعت کی کامیابی کا اعلان
اسی لیے فرمایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی تعلیمات کی محافظ ہے، وہ رسول اللہ کے پروگرام کی محافظ ہے، وہ رسول اللہ کے نصب العین اور قاف کی محافظ ہے۔ تکبیر، شان رسالت، شان حضرت محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ، مولانا حق نواز جنگوی رحمت اللہ علیہ، ہمارے قائد، ہمارے رہبر حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، معاویہ اعظم طارق صاحب، انجمن سپاہ صحابہ، انجمن سپاہ صحابہ، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، صحابہ کا جو غلام ہے، صحابہ کا جو غلام ہے، حضرت مولانا معاویہ اعظم طارق صاحب، سپاہ صحابہ پاکستان، بس تشریف رکھیں، سپاہ صحابہ پاکستان، تشریف رکھیں۔ نعرہ تکبیر، خلافت راشدہ۔ علماء کے علاوہ جو حضرات بھی یہ رسی سے آگے آئے ہیں پیچھے تشریف لے جائیں۔